قرآن سورہ الانبیاء آیت ہے 29 29. کیا کافروں نے نہیں دیکھا، اللہ نے کوشچن کیا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو اس میں کیا سمجھتا ہے اس آیت میں؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اللہ کوشچن کرتا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو جو اللہ کو نہ مانے، محمد کو رسول نہ مانے، جبریل میکائیل کو نہ مانے کہ یہ ہیں بھی یا نہیں بھی، وہ کافر ہوتا ہے، سیدھی بات یہ سورہ البقرہ میں اس بات کا ذکر ہے. تو کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو ہم کافر ہیں، میں تو نہیں مانتے چیزوں کو اسلام کے اکارڈنگ. تو بھائی نہیں دیکھا ہم نے، زمین آسمان ملے ہوئے تھے. تو دھرتی پہ یہ بتا دو کون سا مسلم ہے، چاہے وہ پیغمبر محمد ہو، اس نے دیکھا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کس نے دیکھا کہ دھرتی آسمان ملے ہوئے تھے؟ کہ اللہ اسپیشل کہہ رہا ہے کہ کافروں کو کیا تم نے نہیں دیکھا زمین آسمان ملے ہوئے تھے؟ اور اس میں کوئی النکار میٹافر سیملے یادی بھی نہیں ہے، سیدھا کوشچن پوچھا گیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو مسلموں نے بھی نہیں دیکھا، کافروں کیا بات ہے، اور یہ بات سمبھو ہی نہیں. یہ تاریخ کا ایک عجیب اور حیران کن دستور ہے. جب بھی منکرین نے قرآن کریم کی کسی آیت پر انگلی اٹھائی یا اسے غلطی یا سائنٹیفک ایرر ثابت کرنے کی کوشش کی تو پلٹ کر اسی آیت نے انہیں لاجواب کر دیا. تحقیق کی، ریسرچ کی کسوٹی پر وہی اعتراض اللہ تعالیٰ کا موضع بن کر سامنے آیا. یہاں پر بھی ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے. انہوں نے 29 کا ذکر کیا، یہ اصل میں ہے آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں فرماتے ہیں، یہ آیت ایسے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا، تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ ہے وہ آیت. سوال یہ ہے کہ یہاں لفظ رعا یعنی دیکھنا کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ آیت کائنات کی شروعات یعنی جس سائنس میں بگ بینگ کہتے ہیں اس کی بات کر رہی ہے. ظاہر ہے اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا، کسی نے ٹیلیسکوپ لگا کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو کیا معاذ اللہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے؟ کیا قرآن کریم یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں نے بگ بینگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا جواب عربی زبان کی گہرائی اور اس کے بعد آنے والے سائنسی طوفان میں چھپا ہے. آئیے پہلے زبان کو سمجھتے ہیں، پھر اس معجزے کی طرف آئیں گے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے. عربی زبان جو بہت رچ ہے. عربی میں اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں فال را یعنی دیکھنے کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا. اس کے 3 بڑے لیول ہیں، اس کے 3 بڑے درجے ہیں. سب سے پہلا جو ہے اسے کہتے ہیں رال بصری، آپٹیکل سائٹ. یہ عام دیکھنا، جیسے آپ نے چاند دیکھا یا سامنے گزرتی گاڑی دیکھی. ظاہر ہے کائنات کی تخلیق میں یعنی اس آیت میں اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے. دوسرا ہے رال فکری، جسے مینٹل پرسپشن کہتے ہیں، یعنی بات کی تہ تک پہنچنا، جیسے ہم اردو یا انگلش میں کہتے ہیں او آئی سی، اچھا اب میں سمجھا. یہاں آپ آنکھ سے نہیں دماغ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تیسرا اور سب سے ضروری ہے رال علمی یا رال استدلالی، ریئلائزیشن تھرو ایویڈنس، ریئلائزیشن تھرو پروف. یہ سب سے طاقتور درجہ ہے. اس کا مطلب ہے علم الیقین، یعنی ثبوت، ایویڈنس، پروف اتنا واضح، اتنا ٹھوس اور اتنا بڑا ہو کہ انسان کہے کہ مجھے ایسے یقین ہے جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں. فرض کریں ایک جاسوس، ایک ڈیٹیکٹیو ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں خون ہوا ہے. وہاں اسے خون کے نشان، ٹوٹا ہوا تالا اور فنگر پرنٹس اور ڈی این اے سیمپلز ملتے ہیں. تو وہ چیخ کر کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ قاتل کون ہے، مجھے معلوم ہے کہ قاتل کون ہے، حالانکہ وہ قتل کے وقت وہاں موجود نہیں تھا. لیکن ثبوت اتنا چیخ چیخ کر بول رہا ہے کہ اس کا علم دیکھنے سے کم نہیں. ایک اور بات، آج ہم سب مانتے ہیں کہ گریوٹی موجود ہے، لیکن کیا آپ میں سے کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے آپٹیکل سائٹ سے گریوٹی کو دیکھا ہے؟ کیا گریوٹی کا کوئی رنگ ہے، کوئی شکل ہے؟ نہیں. آپ نے صرف سیب کو نیچے گرتے دیکھا، آپ نے صرف چیزوں کو زمین پر ٹکتے دیکھا ہے.
इस गिरने के इफेक्ट को देखकर आपने ग्रेविटी यानी जो काज है उसको तस्लीम किया। आपकी अकल कहती है मैं देख सकता हूं कि कोई ताकत इसे नीचे खींच रही है। ये आंख का देखना नहीं है, ये अकल का देखना है, विद एविडेंस, प्रूफ एंड इफेक्ट्स। कुरान करीम यही कह रहा है। क्या तुमने कायनात में बिखरे इन सबूतों को नहीं देखा? जब सूरह अंबिया में कुरान करीम ये सवाल उठाता है कि अवलम यरल लजीना कफरू, क्या इन काफिरों ने नहीं देखा, तो खुदारा इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि क्या बिग बैंग के वक्त तुम वहां कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। नहीं, ये सवाल आपकी आंखों से नहीं, आपकी अकल से किया जा रहा है। ये सवाल दरअसल ये है, क्या तुमने कायनात में बिखरे हुए सबूतों, एविडेंसेस का मुतालिया नहीं किया? क्या तुमने इन निशानियों पर गौर नहीं किया जो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं? क्या तुम्हारी साइंस, तुम्हारी मंतक, तुम्हारी लॉजिक और तुम्हारी तहकीक ने तुम्हें ये यकीन नहीं दिलाया कि ये ज़मीन और आसमान कभी एक साथ थे, एक चांद थे, बिल्कुल जैसे साइंस कहती है? तो मेरे दोस्त, कुरान करीम यहाँ कोई गलती नहीं कर रहा, बल्कि ये आपको चैलेंज कर रहा है, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी अकल को। देखो, कायनात के जर्रे जर्रे में सबूत मौजूद है। क्या ये सबूत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? क्या अब भी तुम्हें नज़र नहीं आता? क्या अब भी तुम ईमान नहीं लाओगे? इमाम तबरी और इमाम राजी जैसे अजीम स्कॉलर्स ने हज़ारों साल पहले ही लिख दिया था, ये आंखों का देखना नहीं, ये दिल और अकल का देखना है। ये अंधे होने का नहीं, बल्कि बसीरत रखने का मामला है। लेकिन मेरा असल मसला ये लफ्जी बहस नहीं है। अफसोस की बात है कि आप यहाँ लफ्ज रआ पर अटक गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके सामने सोने का एक पहाड़ खड़ा हो और आप उसे नज़रअंदाज करके अपने जूते पर लगी हुई धूल, डस्ट पर फोकस कर रहे हो कि ये मिट्टी कहाँ से आई। जरा आंखें खोल कर देखें कि ये आयत असल में क्या कर रही है। ये आयत वो सोने का पहाड़ है जिसे खोदने के लिए जदीद साइंस को अरबों डॉलर्स, हजारों सैटेलाइट्स और कई सदियां लग गई। कुछ सदियां पहले तक दुनिया की तमाम साइंस ये मानती थी कि कायनात इटर्नल है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। लेकिन फिर स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान आए और उन्होंने कहा कि कायनात की एक शुरुआत है। हॉकिंग ने इसे साइंस की अजीम तरीन दरियाफ्त, रिमार्केबल अचीवमेंट कहा। मगर कुरान करीम ने 1400 साल पहले रेगिस्तान में बैठकर दो अल्फाज कहे, कानता रतकन, ये एक ही बंद मांस था, फफतकनाहुमा, फिर हमने धमाके से इसे जुदा कर दिया। आज कॉस्मोलॉजी की पूरी इमारत इन्हीं दो अल्फाज पर खड़ी है। ये कुरान करीम को कैसे पता चला, मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बिग बैंग के फौरन बाद इसी आयत के दूसरे हिस्से में सेम आयत एक और बहुत बड़ा बायोलॉजिकल मिरेकल, बायोलॉजिकल मोज़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्यिन, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया। आज हम जानते हैं कि इंसानी खुलिये यानी इंसानी सेल्स का बुनियादी मादा साइटोप्लाज्म 80% पानी है। जदीद साइंस कहती है कि जिंदगी की शुरुआत ही पानी से हुई। जरा सोचें, 1400 साल पहले अरब के तपते हुए सहरा में ये दावा कौन कर सकता था कि हर जिंदगी की बुनियाद पानी है? और आज साइंस उससे मुकम्मल तौर पर एग्री है। और फिर अगली आयत यानी आयत नंबर 31 सूरह अंबिया की, उसमें तो फिजिक्स का वो राज खुल गया जो न्यूटन से पहले किसी को समझ नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजालना फिल अर्द रवासिया, और हमने ज़मीन में मजबूत लंगर रवासिया डाल दिए। आमतौर पर इसका तर्जुमा पहाड़ किया जाता है, लेकिन अरबी में रवासिया का असल मतलब है लंगर, एंकर्स, वो भारी चीज़ें जो किसी को अपनी जगह जमाए रखे। यहाँ कुरान करीम ने लफ्ज़ लंगर इस्तेमाल करके कशिश शकल यानी ग्रेविटी का पूरा फलसफा समझा दिया। और सिर्फ एक तरह की ग्रेविटी नहीं, सोलर ग्रेविटी का भी जिक्र किया इस आयत में। टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन में जो ग्रेविटी है उसका भी जिक्र किया। 1400 साल पहले किसी ने ग्रेविटी के निज़ाम को लंगर और रास्तों की मिसाल से समझाया था? नहीं, पर कुरान करीम ने समझाया। इससे अगली आयत यानी आयत नंबर 32 में फरमाया, और हमने आसमानों को एक महफूज छत बनाया। नोट करें, सिर्फ छत नहीं, महफूज छत। क्यों?
آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر صرف ہوا نہیں ہے، ہمارے سر کے اوپر اوزون لیئر ہے جو الٹرا وائلٹ شعاع ریڈیشن کو روکتی ہے۔ ہمارے سر کے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے، وہ کیا ہے جو سورج کی تباہ کن لہروں کو روکتا ہے ہم تک پہنچنے سے۔ ہیلیوسفیئر ہے جو انٹراسٹیلر ریڈیشن سے ہمیں بچاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا پورا نظام شمسی ایک لوکل ببل میں محفوظ ہے ہر قسم کے سپر نوا سے۔ ہر پرت ایک ڈال ہے۔ 1400 سال پہلے کس ٹیکنالوجی نے یہ دیکھا تھا؟ اور آیت نمبر 33 تو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو فی فلکن یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہاں صرف سائنسی موجہ نہیں ہے سورج اور چاند کی حرکت میں، بلکہ جبکہ پرانی سائنس کہتی تھی کہ یہ دونوں ساکن ہیں، قرآن کریم نے کہا کہ سب گھوم رہے ہیں۔ صرف یہ سائنسی موجہ نہیں بلکہ یہاں ایک لسانی لنگوسٹک میریکل بھی ہے۔ عربی میں کلن فی فلکن ایک پیلنڈرم ہے، اسے سیدھا پڑھیں یعنی کاف لام فے، یہ پھر فے پھر لام پھر کاف، دونوں طرف سے پڑھیں گے تو سیم ہی لفظ بنے گا، سیم ہی جملہ بنے گا۔ الفاظ کی ترتیب ویسے ہی گول گھوم کر واپس آتی ہے جیسے ایک سیارہ اپنے مدار اپنے آربٹ میں گھومتا ہے۔ الفاظ کی بناوٹ ہی مدار کی شکل بنا رہی ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا جملہ تخلیق کر سکتا ہے جس میں فلکیاتی حقیقت اور لنگوسٹک سٹرکچر دونوں کو یکجا کیا ہو ایک ساتھ؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہے 1400 سال پہلے ایک ایسے دور میں جب لوگ سمجھتے تھے کہ سائنس جب اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، آسمان نیلی چھت ہے اور ستارے دیوتا ہیں، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے صحرا میں اٹھتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بگ بینگ کا کنسپٹ سمجھاتے ہیں، وہ آپ کو کائنات کے پھیلنے کا ذکر کرتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے اوپر محفوظ چھتیں جیسے اوزون اور میگنیٹک فیلڈ پروٹیکٹیو سیلنگز کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ آپ کو مداروں کی حرکت آربیٹل موشن اور گریوٹی کی بات کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کائنات کے اختتام کا مکمل نقشہ بھی اسی کتاب میں کھینچ کر دے دیتے ہیں۔ کیا یہ سب تکے تھے؟ کیا یہ اتفاق تھا، یا پھر جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ اسی کے الفاظ ہیں؟ سونے کے پہاڑ کو دیکھیں، الفاظ کی مٹی اڑانا چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، تو وہ دراصل آپ سے کہہ رہا ہے آنکھیں کھولو، عقل استعمال کرو اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ دل پہ لگے ہوئے تالے کھولیے، قرآن کریم کو سمجھیے اور سیدھے راستے پر چلیے۔